کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ملک ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور بورڈ آف ریونیو کے اربوں روپے کی اراضی پر لینڈ مافیا نے قبضے کر کے سینکڑوں شہریوں کو جمع پونجی سے محروم کر دیا ہے۔ شہریوں کو چار دیواری میسر نہیں آ سکی، لیکن در بدر کے دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ کراچی شہر میں اینٹی انکروچمنٹ پولیس سمیت دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی موجودگی اور کارروائیوں کے باوجود لینڈ مافیا کو لگام نہیں دی جا سکی ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اینٹی انکروچمنٹ پولیس نے گزشتہ سال جنوری 2022 سے 31 دسمبر 2022 کے دوران KDA، MDA اور بورڈ آف ریونیو کی اربوں روپے کی اراضی پر ہونے والے قبضے کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے مزید 80 سے زائد مقدمات درج کیے اور کراچی میں قائم واحد اینٹی انکروچمنٹ کی خصوصی عدالت میں کیس ٹرانسفر کیے، جس کے بعد عدالت میں زیر سماعت مقدمات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان تمام مقدمات میں ملوث ملزمان کی تعداد 400 سے زائد ہے، جس میں سیاسی و دیگر لینڈ گریبر شامل ہیں۔ ریکارڈ کے مطابق اینٹی انکروچمنٹ پولیس نے تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ اور ان کے 11 ساتھیوں پر 40 ایکڑ اور 25 ایکڑ اراضی پر قبضے کرنے کے 2 مقدمات درج کیے ہیں، جو کہ منگو پیر کے علاقے میں اراضی ہے۔ پولیس نے حلیم عادل شیخ پر 25 ایکڑ قبضے کی اراضی پر غیر قانونی طور پر ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کی دفعات بھی لگائی ہیں۔ اس طرح اثر و رسوخ کے حامل علی حسن بروہی اور ان کے 6 ساتھیوں کے خلاف بھی کیس درج ہے، جس کی متعلقہ عدالت میں سماعت جاری ہے۔ ریکارڈ کے مطابق اینٹی انکروچمنٹ پولیس نے قوم پرست جماعت کے رہنما ظفر جھنڈیر اور ان کے 30 ساتھی ملزمان کے خلاف بھی مقدمہ درج کر کے کیس عدالت میں داخل کیا ہوا ہے۔ سرکاری اراضی پر قبضے کا طریقہ کار یہ ہے: لینڈ مافیا کے کرندے پلاٹوں کی کٹنگ سے پہلے جھاڑیوں کو ایک ایک کر کے جلا دیتے ہیں اور کچھ کرندے کلہاڑی کی مدد سے جھاڑیوں کا صفایا کرتے ہیں، جس کے بعد مختلف سائز میں پلاٹنگ کی جاتی ہے اور دیوار کھڑی کر کے نمبر لکھ دیے جاتے ہیں کہ پلاٹوں کی خرید و فروخت کے لیے رابطہ کیا جائے۔ اسپیشل کونسل بورڈ آف ریونیو سینئر وکیل احمد پیرزادہ کا کہنا ہے کہ MDA، KDA اور بورڈ آف ریونیو کے زمینوں پر ہونے والے قبضوں کے خلاف متعلقہ اداروں کے افسران کی مدعیت میں ہی مقدمات قائم کیے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ مدعی سامنے ہونے کے باوجود کسی ملزم کو سزا نہیں دلائی جا سکی۔ لیکن بات یہ ہے کہ مختلف سسٹمز ہیں جو ہمارے صوبے کے اندر موجود ہیں، اور کیونکہ ایکچولی جو لینڈ کا جو رکھوالا ہے وہ دیٹ از دا کلیکٹر، اس ایریا کا، اس ڈسٹرکٹ کا وہ رکھوالا ہے، کیونکہ ہمارے اس میں لینڈ ریونیو ایکٹ میں بھی لکھا ہوا ہے، کالونائزیشن میں بھی اس سے پہلے ہم بامبے لینڈ ریونیو کوڈ فالو کرتے تھے، تو کلیکٹر از دی ہول اینڈ سول رسپانسبل گورنمنٹ لینڈس کو سیو کرنے کے لیے۔ اگر وہ اپنی رسپانسبلٹی پوری طرح نبھائے گا تو کوئی گورنمنٹ لینڈس پہ قبضہ نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا، مگر یہ اچانک شروع ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں۔ کراچی میں لینڈ مافیا اتنی سرگرم ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں انہی سے جگہ خالی کرا لیتے ہیں۔ سینئر وکیل کا کہنا ہے کہ عدالت سزا اسی وقت دے گی جب مقدمہ قانون کے مطابق بنے گا اور مدعی مقدمات کی مؤثر پیروی کریں گے۔ بات صرف اتنی سی ہے، قانون کے اوپر عمل داری نہیں ہے۔ اگر آپ قانون کو ایز اٹ از فالو کریں گے تو سزائیں ہوں گی۔ ہمارے ہاں جو قانون ہے اینٹی انکروچمنٹ ایکٹ 2010 کا، اس کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ ہم نے نوٹس دینا ہے، نوٹس دے کر جو وہاں قابض ہے اس کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ یہاں کس رائٹ پہ بیٹھے ہو، آپ اپنا رائٹ دکھاؤ۔ اگر ہم یہ چیزوں کو فالو نہیں کریں گے تو کورٹ سزا نہیں دے گی، کیونکہ ہم قانون سے جب باہر نکل جاتے ہیں تو پھر کورٹس آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی۔ کورٹس آپ کے ساتھ صرف اس وقت کھڑی ہیں جب آپ قانون کو فالو کرتے ہیں۔ لوگ اپنے خون پسینے کی کمائی پراپرٹی میں لگانے سے قبل متعلقہ اداروں سے معلومات حاصل کر لے کہ وہ ٹھیک پروجیکٹ میں پیسہ لگا رہے ہیں، بصورت دیگر غیر متعلقہ افراد کی باتوں میں آ کر پیسہ نہ لگائیں۔